ہم سمجھتے ہیں کہ شاید شوگر میٹھے سے ہوتی ہے، یہ ہماری بھول ہے۔ بہت زیادہ مسالہ دار چیزیں، بھنی ہوئی تلی ہوئی چیزیں جسے ہم اسپائسی وغیرہ، اس سے بہت شوگر بڑھ رہی ہے۔ کسی دانشور سے پوچھا کہ کھانے سے پیٹ بڑھتا ہے، انہوں نے کہا نہیں، کھا کے بیٹھنے سے پیٹ بڑھتا ہے، جتنا کھا مشقت کا کبھی پیٹ نہیں بڑھے گا، بالکل ٹھیک، کبھی شوگر نہیں، کبھی چربی نہیں۔ ہمارے ہاں ایک صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں دیسی مرغی 7ویں محلے میں جا کے پکڑی جاتی ہے اور برادر کو یوں پکڑ لو تو بندہ بھی ویسے ہو جاتا ہے۔ میں نے تو انگریزوں کی سینکڑوں کتابیں جمع کر لی ہیں جو جادو جنات نظر بد پہ انہوں نے لکھی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ساتھ انتہائی محترم شیخ الوظائف حکیم محمد طارق محمود مجذوبی عبقری چغتائی صاحب موجود ہیں، اور میری ان کے ساتھ ایک محبت کا رشتہ ہے۔ گاہے بگاہے میری ان سے ملاقات بھی رہتی ہے، بے شمار میرے سوال ہوتے ہیں۔ میں اب اندازہ لگانے لگ پڑا ہوں کہ جو ریکارڈنگ ہے وہ ہماری تھوڑی ہے، جو ہماری ویسے ملاقاتیں ہیں، اور بے شمار چیزیں میں ان سے پوچھ لیتا ہوں، اصلاح لے لیتا ہوں، خیال کی اصلاح، کسی بھی زندگی کے حوالے سے کوئی مشورہ، تو وہ اس کی مقدار بہت زیادہ ہے۔ حکیم صاحب کے بے شمار کنٹریبیوشن ہے، بالخصوص جو ایک بڑا کام میں سمجھتا ہوں وہ وظائف کا ہے۔ بڑی دنیا ایسی ہے جن کے ہاتھ میں تسبیح، جن کی زبان پہ اللہ کا نام حکیم صاحب کی وجہ سے آنے لگ پڑا، اور وہ خیر کے راستے کے مسافر ہو گئے۔ ساتھ ہی ساتھ جو خدمت خلق کا کام ہے، میں وہ خود کیونکہ گاہے بگاہے جاتا رہتا ہوں ان کے ڈیرے پہ، ان کے مرکز پہ، میں حیران ہوتا ہوں کہ کتنی دنیا اس سے مستفید ہو رہی ہے۔ کئی طرح کا لنگر چل رہا ہے، کئی طرح کے کہہ لیجئے مخلوقات اس لنگر سے فائدہ اٹھا رہی ہیں۔ 291 بکس ہیں، تقریباً 300 کے قریب کتابیں حکیم صاحب کی، اور اس میں سے کئی کتابیں جو ہیں ان کی اگر وہ صفحات دیکھے جائیں تو وہ تقریباً 2500 کے قریب صفحات ہیں۔ حکیم صاحب کے کام کو انٹرنیشنلی بھی اکنالج کیا گیا ہے، باہر بھی جاتے رہتے ہیں، بے شمار ممالک جانے کا اور وہاں سرو کرنے کا حکیم صاحب کا ایکسپوجر ہے۔ آج کی ویڈیو میں اس حوالے سے ضرور بتا دوں، جو لاسٹ ہم نے ریکارڈنگ کی تھی، ہمیں نہیں اندازہ تھا کہ اس کے بعد ڈیمانڈ اتنی آئے گی اور اس سے اتنی دنیا کو فائدہ ہوگا۔ ہمیں لوگ یہ کہنا شروع کریں گے کہ آپ مزید بات چیت کریں۔ ہم ایک سیریز ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں، اور اللہ نے چاہا تو آئندہ دنوں میں وہ ساتھ ساتھ اپلوڈ ہوتی جائیں گی۔ آج کی نشست حکیم صاحب، پہلے تو آپ کا شکریہ، بہت بہت مہربانی، آپ نے وقت نکالا، اور قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن میں آپ موجود ہیں۔ اس فاؤنڈیشن کے لیے میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ آج کا ہمارا موضوع حکیم صاحب شوگر کے حوالے سے، میرا اس میں بنیادی جو مقصد سوالات، شروع کے سوالات ہیں، وہ ہیں جو مبہم باتیں، ایسی باتیں جو پہلے سے بنی بنائی گھڑی گھڑائی چلی جا رہی ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ جی یہ بیماری جو ہے یہ نظر بد سے بھی لگ جاتی ہے، یہ راہ چلتے بھی ہو جاتی ہے، کوئی اس میں حقیقت کی، سچ کی بات نہیں کرتا۔ پاکستان میں شوگر کی ادویات اتنی بکتی ہیں کہ اس کی انتہا نہیں ہے، بیکریاں جگہ جگہ کھل گئی ہیں، میٹھی چیزیں لوگ کھا رہے ہیں، لائف سٹائل ٹھیک نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو وہ تمام کی تمام پرسیپشنز جو شوگر کے بارے میں پائی جاتی ہیں، میں جاننا چاہوں گا وہ پرسیپشنز آپ ذرا ہم درست کر دیجیے، ان پرسیپشنز کو چینج کرنا بڑا ضروری ہے۔ اوور ٹو یو جی۔ دیکھیے جی، شوگر نرا کھانا ہے۔ اتنا پہلے کھانا نہیں کھاتے تھے، اگر کھاتے بھی تھے تو رات کی باسی روٹی اور باسی سالن، اچھا 2 وقت کھایا، پھر مشقت تھی، حتیٰ کہ حاجت کے لیے بھی ہمیں کچھ قدم چلنا پڑتا تھا۔ اب تو اٹیچ بات نہیں، وہ چلنا ختم کر دیا۔ پھر غذاؤں کی بھرمار ہو گئی۔ اس وقت جو راتوں رات امیر بننا چاہتا ہے وہ کھانے پینے کا کام شروع کر دے۔ ایک شوگر مروثی بھی ہوتی ہے، لیکن وہ کم، اور بہت کم۔ اس وقت ہمارا جو رہن سہن ہے، جسے آپ لائف سٹائل کہہ رہے ہیں، اس نے اپنی زندگی کو متاثر کیا ہے۔ کھانا پھر کھانا پھر کھانا، ٹھیک، اور دوسرا کھا کے سو جانا۔ کسی نے کسی دانشور سے پوچھا کہ کھانے سے پیٹ بڑھتا ہے، انہوں نے کہا نہیں، کھا کے بیٹھنے سے پیٹ بڑھتا ہے، جتنا کھا مشقت کا کبھی پیٹ نہیں بڑھے گا، بالکل ٹھیک، کبھی شوگر نہیں، کبھی چربی نہیں، کبھی ہائی بلڈ پریشر وغیرہ نہیں ہوگی۔ تو ہمارا کھانا ہماری زندگی کو نقصان دے رہا ہے۔ ایک بہت بڑے آدمی کی بات ہے کہ جہاں یہ جاننا ضروری ہے کہ حلال کھانا ہے، یہاں یہ بھی ہے کہ کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا، ٹھیک ہے۔ اور پھر میٹھے کا استعمال بڑھ گیا ہے، اور نمکین اور چٹخارے دار چیزوں کا استعمال بڑھ گیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید شوگر میٹھے سے ہوتی ہے، یہ ہماری بھول ہے۔ بہت زیادہ مسالہ دار چیزیں، بھنی ہوئی تلی ہوئی چیزیں جسے ہم اسپائسی وغیرہ، اس سے بہت شوگر بڑھ رہی ہے۔
ٹھیک ہے. آپ یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو 1.5 سال کے بچوں کو شوگر ہو رہی ہے. ایسا میں اس کا علاج بتاؤں گا اور ایسا علاج ہوگا انشاءاللہ 100 روپے میں آپ کو سال بھر کا علاج ہوگا. بڑا زبردست. حکیم صاحب میں لائف سٹائل میں یہ چیز ضرور پوچھنا چاہوں گا, کس طرح کی کھانے خوراکیں ایسی ہیں جو اب ہماری زندگی میں شامل ہیں؟ میں اسپیسیفک اس لیے پوچھنا چاہ رہا ہوں تاکہ لوگ تھوڑی سی احتیاط کریں. کسی نے کہا کہ اس وقت دودھ سستا ہے اور جو کولڈ ڈرنک ہے وہ مہنگی ہے, اور سر وہ کتنی بکتی ہے میں اس کی تعداد یہاں بتاؤں اگر برانڈز کی تو پھر ہم پہ اعتراض آئے گا, ہم نے برانڈز کے نام نہیں ہیں. دکھ کے ساتھ سر یہ بتانا پڑے گا کہ بڑے بڑے برانڈز کی جو کولڈ ڈرنک ہے وہ دودھ سے زیادہ بک رہی ہے. سر اسپیسیفک سر وہ کون کون سی خوراکیں ہیں, ایسی چیزیں ہیں جو کھائی جا رہی ہیں, ان کا استعمال زیادہ ہے اور شوگر بڑھی؟ جو چیزیں گھر پکتی ہیں اور سادہ غذائیں پکتی ہیں بس وہی خوراک ہے. ٹھیک ہے. اور گھر کے علاوہ جو ہمارا ایک مزاج بن گیا ہے کہ ہفتے میں ایک بار گھر کے باہر جانا ہے کھانے کے لیے. کئی لوگ میرے پاس آئے معاشی طور پہ کہتے ہیں وظیفہ بتائیں, قرض, بیماریاں, تکلیف, لیکن ہفتے میں ایک بار ضرور جاتے ہیں. کیوں جاتے ہیں؟ گھر میں جو سادہ چیزیں پکتی ہیں اور سادہ غذائیں پکتی ہیں اور سادہ زندگی میں ہیں اس میں خیر ہی خیر ہے. سبزیاں آپ تھوڑا گھی استعمال کریں, دیسی کر لیں, آپ زیتون کا تیل کر لیں, ٹھیک ہے. آپ سرسوں کا تیل, میں آج آپ کو سرسوں کا تیل دیسی گھی بنانے کا ٹوٹکا بتاتا ہوں. سرسوں کا تیل اگر 1 کلو ہے تو اس میں 1 روٹی توڑ کے ڈال دیں, ٹھیک, باسی روٹی ہو, اور اسے ہلکی آنچ پہ پکائیں ڈھکنا دے کے. روٹی جل جائے اس تیل کو آپ کوکنگ اور کھانے میں استعمال کر کے دیکھیں. صحیح. تو سادہ غذائیں اور وہ سبزیاں, گوشت ہے تو دیسی مرغی لیں, نہیں لے سکتے اب بڑا گوشت لے لیں, اس سے بہتر ہے. ٹھیک ہے. برائلر سے بالکل, برائلر نہیں. ہمارے ہاں ایک صاحب ہیں وہ کہتے ہیں دیسی مرغی 7ویں محلے میں جا کے پکڑی جاتی ہے اور برائلر کو یوں پکڑ لو تو بندہ بھی ویسے ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک. صحیح. حکیم صاحب آج کل فاسٹ فوڈ بڑا کامن ہے, تیزی سے پکتا ہے, آسانی سے مل جاتا ہے اور جلدی سے کھایا جاتا ہے. اس کے نقصانات ہیں؟ فاسٹ فوڈ کا دوسرا نام جنک ہے, جنک فوڈ. آپ انگلش میں دیکھیں, آپ تو زیادہ پڑھے ہوئے ہیں, میں تو بھلا گیا ہوں. اس کے معنی کچرا کے ہیں. جنک کچرا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا معدہ کس چیز کو قبول کرتا ہے, کس کو قبول نہیں کرتا. یہ جو ہمارا اسٹیم کے لیے جو چیزیں بھی استعمال ہوتی ہیں, کوکر جسے کہتے ہیں, اس میں ایک ذرہ بھی اٹک جائے تو پھٹ جاتا ہے اور حادثات ہوتے ہیں. ایسے ہی ہوتے ہیں. ہمارے ہاں بھی ایک نظام ہے جو یہاں چاہیے, اگر اس میں ہم اپنی تبدیلی کریں گے تو پھر رنگ برنگی گولیاں اور دوائیں کھائیں گے, پھر ٹیسٹ بڑھیں گے, پھر لیبارٹریاں بڑھیں گی. اچھا, کھا کے سونا سب سے بڑی بیماری ہے اور کھا کے بیٹھنا سب سے بڑی بیماری ہے. بالکل ٹھیک ہے. آپ مزدوروں کو دیکھیں گے 3-4 روٹیاں کھا رہے ہیں, دنیا کی ہر چیز کھا رہے ہیں اور مشقت کر رہے ہیں, ان کو کچھ نہیں ہوگا. ادھر سے نکلے گاڑی, ادھر سے نکلے سواری, ادھر سے نکلے بیڈ, وہ تو مارا جائے گا. اس کے پاس کیا بچے؟ سر کوئی روحانی وجہ بھی ہوتی ہے شوگر کی, کوئی ایسی اسپرچل ریزن جس سے شوگر کی بیماری لگ جائے؟ آج تک میرے تجربے میں نہیں آئی. اچھا سر. نہیں آئی. دیکھیں, روحانی وجوہات کی ساری بیماریوں کی وجہ جادو, جنات, نظر بد ہے. بعض اوقات ہمارے کچھ ناواقف لوگ کہتے ہیں کہ جادو, جنات, نظر بد یہ چیزیں انگریزوں کو نہیں ہوتی. میں نے تو انگریزوں کی سینکڑوں کتابیں جمع کر لی ہیں جو جادو, جنات, نظر بد پہ انہوں نے لکھی ہیں. اچھا سر. ہاں صحیح سر. ابکری لائبریری میں, جادوئی لائبریری ہے ابکری کی ویب سائٹ پہ, تو بے شمار کتابیں ہیں. بیماری کی شکل ہو سکتی ہے, میں کہوں کہ صرف اس کو لگی بیماری ہے اور اس کی وجہ شوگر, تو میں تو نہیں کہوں گا. بیماریاں لگتی ہیں نظر بد سے, جادو جنات سے. اچھا حکیم صاحب, یہ یعنی لائف سٹائل میں یہاں پر بیماری کا لگنا اور پھر علاج کی طرف جانا, دین انکریج کرتا ہے کہ بیماری لگے ہی نہ, یعنی ہمارا امیونٹی, ہمارا سسٹم باڈی کا اتنا مضبوط ہو. شوگر سے بچنے کے لیے ہم اپنی زندگی میں بڑی بڑی تبدیلیاں کیا کریں جس سے ہم ہمیشہ شوگر سے بچے رہیں؟ یا تادیر کچھ لوگوں کو جینیٹکس میں ہوتی ہے, فیملی میں ہوتی ہے, کیسا لائف سٹائل اپنایا جائے کہ وہ دور رہے گی ہم سے؟ حارث بن کلدہ ثقفی طائف کا ایک معالج تھا, مدینہ آیا. اچھا. آج بھی طائف میں حارث بن کلدہ اسٹریٹ میں نے دیکھی. اچھا. تو مدینہ آیا, کچھ دن بیٹھا رہا, کوئی ایک مریض ہی نہیں آیا. آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو حضور نے فرمایا, مفہوم ہے کہ میرے صحابہ اہل البیت
उस वक्त खाना खाते हैं जब तेज़ भूख लगती है, तो उस वक्त छोड़ते हैं जब अभी भूख रहती है। मुझे एक साहब ने, मैं उनसे ऐसे मुज़ाकरा कर रहा था, तो मैंने उनसे पूछा कि तेज़ भूख किसे कहते हैं? कहा जिस वक्त इफ्तार का वक्त हो वही तेज़ भूख है। गर्मी का रोज़ा हो और इफ्तार का वक्त हो, अच्छा, और वो जो भूख है उसका नाम तेज़ भूख है। सही 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 सही, मैं सारा दिन सीखता हूँ, बिल्कुल सही। और कमाल लफ्ज़ है ये कि तेज़ भूख किस चीज़ का नाम है? गर्मी का रोज़ा और इफ्तार के वक्त जो शिद्दत की भूख है उसका नाम तेज़ भूख है। उसमें जो खाएगा और अपने आप को कंट्रोल करके खाएगा, बड़ी बड़ी बीमारियों से बच जाएगा। सही। हकीम साहब, आप समझते हैं कि इस वक्त पूरी कैंपेन चलाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो सारी फार्मास्यूटिकल्स हैं, बिज़नेस है उनका, शुगर की दवा बेचना उनके लिए एक बिज़नेस है, शुगर के साथ बाकी भी बड़ी बीमारियां जुड़ जाती हैं। एक अवेयरनेस कैंपेन की ज़रूरत नहीं है कि मेंबर से, मस्जिद से, लिखने पढ़ने बोलने वाले सब लोग एक अच्छे लाइफस्टाइल को इनकरेज करना शुरू करें। फाउंडेशन का तो ये एम है ही, आपकी तो पूरी ज़िंदगी इसकी तबलीग में गुजरी है। कलेक्टिव पूरी नेशन को नहीं ज़रूरत इस्लाह की? दर्द वाले सारे नहीं होते। आपके अंदर जो दर्द है, मेरा दर्द कैसे वो जानता, मेरी बात कैसे वो मानता, वो तो खुद वफा के सफ़र में था, उसे रोकना भी महाल था। कहाँ जाओगे मुझे छोड़कर, मैं ये पूछ पूछ के थक गया। वो जवाब मुझको ना दे सका, वो खुद सवाल था। दर्द वाले सारे नहीं होते। आप ये जो दर्द बयान कर रहे हैं, मैं मुतमईन हूँ आपकी बात सुनने वाले बेशुमार हैं, और इंशाअल्लाह वो अपनी ग़िज़ा और तर्ज ज़िंदगी को बदलेंगे इंशाअल्लाह। मुतमईन हूँ मैं। सही। हकीम साहब, इलाज की तरफ आ जाते हैं जी। सस्ता आसान इलाज क्या हो सकता है? जिसको शुगर हो चुकी है, जी। हमने डिस्कस कर लिया कि बचने के लिए कि ना ही हो, लाइफस्टाइल में ये तब्दीलियाँ करने की ज़रूरत है। लेकिन जिसको शुगर लग चुकी है, हो चुकी है, वो क्या ऐसा खाए कि वो अपने शुगर को कंट्रोल कर सके, या शुगर ख़त्म ही हो जाए? क्या ख़त्म भी होती है? हमारे तिब में एक बहुत बड़े मौलिज गुजरे हैं, आज तक तकरीबन 4,500 साल पुराने, जालिनूस उनका नाम था, हकीम जालिनूस। किसी ने जालिनूस से पूछा इलाज किस चीज़ का नाम है? कहा जो गरीब ना कर दे, जो गरीब ना करे। हाँ हाँ, बंदा इलाज करते करते घर ही बेच दे, प्लाट ही बेच दे, जेवर और चूड़ियाँ ही बेच दे, इलाज इस चीज़ का नाम है जो गरीब ना करे। मैं एक छोटा सा टोटका बताता हूँ। एक बूटी है, ये चकवाल की साइड में मैंने बहुत देखी है, हमारे मुल्क की है, पनीर डोडी। पनीर डोडी? जी हाँ। एक यानी पौधा है इतना सा, उसके फल हैं ये, और पंसारी के यहाँ हर्बल स्टोर में यहाँ आम मिल जाती है। ठीक। 100-150 रुपये किलो। अगर आप 1 किलो ले लें, सारा घर भी इस्तेमाल करें, साल भर ख़त्म नहीं होगी। अच्छा, सिर्फ 1 किलो? 1 किलो। अच्छा। 100-150 रुपये किलो। हम होलसेल पे 90 रुपये किलो लेते हैं, चलो दूसरे 100-150 दे देंगे। 21 दाने आप ले लें, और 21 दाने लेके 1 कप पानी हो गर्म, उसमें ऐसे उसको जरा थोड़ा सा मल के उसमें डाल के ढाँक के रख दें। उसको सुबह उठ के अच्छी तरह मलें। अब इसके इस्तेमाल के 2 रास्ते हैं। एक है उसका पानी पी लें, अगर बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा चाहते हैं तो उसको पी के सारा कुछ पी जाए, पूरा ग्लास। अच्छा, इसी तरह सुबह भिगोएं तो असर के बाद पिएं, असर के बाद भिगोएं तो सुबह पिएं। 21 दाने, आप 11 दाने भी कर सकते हैं, 21 दाने भी कर सकते हैं। ठीक। अब इसके जो फ़ायदे मेरे मुशाहिदे में आए हैं गुज़िश्ता साल से, शुगर का वो ज़ख़म जिसमें कहते हैं कि पाँव उंगली काटनी पड़ेगी, गैंग्रीन, वो ज़ख़म, और शुगर इतनी कि इंसुलिन भी बेकार हो चुकी है, ठीक है, या मुसलसल लगानी पड़ती है, कमाल इलाज है। चंद दिन, चंद हफ्ते, और बाज़ चंद महीने। ठीक। अच्छा, इसके अलावा इसके फ़ायदे में आपने मुखलिसीन को आपकी तवसत से बताता चलो, दुनिया का कोई जल्दी बीमारी है, ज़ख़म है, चेहरे हैं, दाने हैं, फोड़े हैं, फुंसियाँ हैं, चेहरे पे ऊपर ख़वातीन या नौजवानों को, या कोई किसी किस्म के महासे हैं, या उसका लाजवाब इलाज है, और तरीका यही है। इस बूटी को मैं कहता हूँ सोने का तराजू हो, सोने का बाट हो, ठीक, और यूरेनियम का जो है पूरा स्ट्रक्चर हो, उसमें इस बूटी को तोला जाए। इतनी ज़बरदस्त है, इतनी कमाल है हमारा। अच्छा हाँ, दायमी कब्ज़ के लिए, बड़े पेट के लिए, पुरानी गैस बादी तबखीर के लिए, सर्दी है तो आप गर्म पानी में सुबह उसको गर्म करके ले लें, ठीक है, गर्मी है तो ताज़ा ही ले लें, लेकिन भिगोएं गर्म पानी में। अच्छा, भिगोए गर्म। और अगर कोरा कच्चा बर्तन हो और उसको रात को बाहर रख दें
تو کمال چیز ہے، ورنہ جو برتن میسر وہی مؤثر. بالکل ٹھیک ہے جی. اور یہ حکیم صاحب روز لینی ہے؟ یہ روز لینی ہے. آپ کوئی اپنا ڈاکٹری دوائی کوئی اور دوا لے رہے ہیں تو نہ چھوڑیں، آہستہ آہستہ خود جسم کہے گا اس کو چھوڑ دے، خود بدن کہے گا. صحیح. یہ موٹاپے کا علاج ہے. میں عرض کروں آپ کی خدمت میں سید بادشاہ، یہ تو 30-40 بیماریوں کا علاج ہے، اور 100 سوا 100 150 روپے میں سال کا علاج ہے. واہ واہ واہ. تو یہ اگر لینا شروع کریں تو کب پتہ لگے گا کہ اس کا اثر آنا شروع ہو گیا؟ کتنے دن کے بعد یہ اپنے اثرات جو ہیں وہ جسم پہ، مزاج میں یا محسوس ہونے لگ پڑے تاکہ باقی ادویات کو چھوڑا جا سکے؟ جب انسان بالغ ہوتا ہے اعلان نہیں ہوتا، بلوغت خود بولتی ہے. یہ دوا خود بولے گی، لیکن کوئی استقامت سے، ذمہ داری سے استعمال کرنے والا ہو. 2-4 دن کر کے نہ چھوڑے. میں کہتا ہوں 2-4 دن کر لے تو بھی فائدہ ہے. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. اس کے علاوہ اور کوئی حل ہے جی؟ یہ تو ایک مطلب ہمارے اگر پاس. آپ اجازت دیں تو روحانی حل بتا دوں. جی جی ضرور ضرور. یہ بڑا اچھا ہمارا ایک کمبینیشن گفتگو کا بن جائے گا کہ اسباب بھی ڈسکس کر لیا ہم نے، اور لائف سٹائل کو بھی ڈسکس کر لیا، علاج کو بھی ہم نے ڈسکس کیا، اور روحانی کو وظیفہ بھی ہمیں مل جائے صاحب. جی، میں پہاڑوں میں سفر ایک جگہ گیا تو پتہ چلا کہ ایک صاحب ہیں جو صرف شوگر کا دم کرتے ہیں. بہت کوشش کی دم پوچھنے کے لیے، ان کا پروگرام تھا کہ دم دے دوں گا، دم نہیں دوں گا. اچھا. یعنی زندگی دم نکل جائے گا. خیر وہاں ایک مخلص تھے، وہاں کے بااثر آدمی تھے. ان سے میں نے عرض کیا، اس نے کہا وہ میرا تعلق والا ہے. انہوں نے بلوایا تو مجھ سے کہنے لگے یہ تو میں نے آپ کی ابکری سے پایا تھا 2006 میں. اچھا. وہ کیسے؟ کہنے لگے میں نے 40 دن جو ہے وہ 1100 دفعہ آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اولا کے درود پاک کے ساتھ پڑھی. اب 40 بار پڑھتا ہوں. اچھا یہ اس کا عمل ہے. عام انسان اس کو اگر 40 دفعہ بھی پڑھ لے صبح شام، ٹھیک، اور اپنے کھانے پینے پہ پھونک مار دے، اور جس وقت کھائے پیے اس وقت صرف 3 بار پڑھے، شفا ہی شفا ہے. اس کے پاس اس دور کی بات ہے، آج سے بہت سال پہلے لے نہیں تھی بہت زیادہ. اچھا. اور لوگ کہتے تھے شوگر سے دم سے ٹھیک ہو جاتا ہے. اچھا جی. اور میرے جی میں جستجو ہے کہ یہ دم ملے اور میں دنیا کو دوں. ٹھیک ہے. اور واقعی ملا، اور وہ آیت کریمہ ہے. اصل میں آیت کریمہ ملی ہے اندھیرے میں. حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں اللہ کے امر سے چلے گئے. یہ آیت کریمہ پڑھی اور مچھلی کے پیٹ سے. دنیا کا کوئی اندھیرا ہے، ٹھیک ہے، دنیا کا کوئی اندھیرا ہے، کوئی مشکل ہے، آیت کریمہ اس کے لیے. بالکل ٹھیک ہے. اور اس کو کثرت سے پڑھنا چاہیے؟ کثرت سے پڑھ سکتے ہیں. کہیں تو میں ایک نفل بتاؤں. جی جی جی. وہ نفل ایسے ہیں کہ جیسے کوئی بندہ کہتا ہے نا یہ میرے ہاتھ میں ماچس کی تیلی دیا سلائی ہے اور یہ ڈبیا اور یوں کروں گا اور شعلہ ہو جائے گا، یا لائٹر ہے، اس سے بھی کہیں زیادہ مؤثر. اچھا. یعنی میں آپ سے عرض کروں کہ میں پتھر پہ گندم کا دانہ اگا کے دکھا سکتا ہوں. آپ کہیں گے شاید ہوگا، لیکن یہ حقیقت سے بڑھ کے ہے. اللہ. 2 نفل حاجت کے کسی بھی وقت پڑھیں. ٹھیک ہے. کسی بھی وقت ہو، وقت آپ کا فارغ، ٹھیک ہے، کہ یا اللہ دنیا میں ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی، اکیلے بیٹھے رہتے، یاد تیری دل نشیں ہوتی. ہاں ٹھیک. نفل پڑھ کے سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ 3 دفعہ کے بعد 40 بار آیت کریمہ ہر سجدے میں پڑھے. ٹھیک ہے. 40 بار آیت کریمہ ہر سجدے میں پڑھے. ٹھیک ہے. اس طرح پہلے سجدے میں، دوسرے سجدے میں، 4 سجدے، 2 رکعت 4 سجدے. ٹھیک ہے. اس کے بعد 11 دفعہ پڑھ کے دعا کریں اور پڑھیں گڑ گڑا کے. مجھے ایک درویش کی بات میرے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی، فرمایا اللہ کا نام اور اللہ کا دھیان، پھر فیصلہ دیکھیں ہوتا ہے نہیں، نام بھی اللہ کا اور دھیان بھی اللہ کا. یہ نہ ہو کہ بندہ ادھر دیکھ رہا ادھر دیکھ رہا، نہ اللہ کہتے ہیں میری طرف دھیان کر. واہ واہ واہ، کیا بات. 2 نفل اللہ والے یہ پڑھ کے دیکھیں، کیا بات. اور آپ کی زندگی میں کوئی مشکل ہے، کوئی ناکامی ہے، بیٹی کا مسئلہ ہے، رزق کا مسئلہ ہے، اولاد کا مسئلہ ہے، شوگر کا مسئلہ ہے، اور اللہ سے کچھ لینا اور منوانا چاہتے ہیں، معاملہ رب کے ساتھ ہے یا مخلوق کے ساتھ ہے؟ رب کے ساتھ. صحیح. آپ 2 نفل پڑھ کے حاجت کے، اور اس کو دن میں کسی لمحے پڑھیں، پر پڑھیں وقت نکال کے. صحیح. روز پڑھنا ہے؟ روز. کتنے چند دن چند ہفتے پڑھ. صحیح. زندگی کا معمول بنا لیں. ٹھیک. اس سے بڑی نعمت کیا ہے؟ بالکل ٹھیک. یہ نفل بہت طاقتور ہے، بہت طاقتور ہے. صحیح. یہ میں سب کو اجازت دیتا ہوں آپ کی تواسط سے. بالکل ٹھیک. اور یہ اس کی طاقت بہت زیادہ ہے، اور میرے سال ہر سال سے آزمودہ، صرف میرا نہیں، یہ 70 بڑے اولیاء سے تواتر سے یہ بات چلی آ رہی ہے، اللہ والوں سے. کیا بات ہے.
आयत करीमा सजदे में। बहुत आला, बहुत आला। हकीम साहब का बहुत शुक्रिया, इस मौजू पे हमने बड़ी शानदार गुफ्तगू की और आपने इलाज भी बता दिया। और सस्ता, सबसे खूबसूरत जो बात आज की थी वो हकीम जालनूस की, कि जिससे बंदा गरीब ना हो। इलाज ऐसा, और आज सारे इलाज ऐसे हैं, ऑपरेशन करवाने जाएँ, दवाई लेने जाएँ, और कोई दवाई अगर लाइफस्टाइल में शामिल हो गई है तो वो आपको कंगला कर देती है। तो ये बड़ा आपने एक सस्ता इलाज भी बता दिया, सबसे बढ़ के रूहानी इलाज भी बता दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।